قرآن کریم شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حکمن تو دونوں سنت ہے، لیکن تعوذ زیادہ اکد ہے تسمیہ سے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ابن عباس کی روایت کے متعلق دو سورتوں کے درمیان فرق کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے ہر سورت کے شروع میں پڑھنا یہ بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ اور الوذ، آز یعوذ اور لاز یلوذ دونوں صیغے مستعمل ہیں۔ یا من اعوذ بہ فیما احاذرہ ومن الوذ بہ فیما اؤملہ، متنبی نے شعر میں کہا ہے آز یعوذ ایک ایسی چیز سے پناہ مانگنا جس کا خطرہ بہت زیادہ ہو، اور لاز یلوذ وہ بھی خطرہ ہے لیکن وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، جیسے فلاں مرتد ہو گیا والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے، خطرہ ہے مگر کبھی ہوتا ہے۔ آز یعوذ دائمن ہے اور لاز یلوذ احیاناً ہے۔ آز یعوذ، اعوذ، نعوذ، اسی سے استعاذہ ہے، اسی سے معاذ ہے۔ پناہ لینا، پناہ وہ لیتا ہے جو کمزور ہو، اور اس کے پاس لیتا ہے جو قوی ہو، تو قوی اللہ ہے، ان القوۃ للہ جمیعا، اور اس سے لیتا ہے جو خطرہ ہو، وہ شیطان ہے۔ تو عائز بندہ ہے اور معاذ رب العزت ہے، اور معاذ منہ ہو وہ شیطان ہے اور دشمن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آز یعوذ سے تعویذ بھی ہے، عوذ یعوذ تعویذ باب تفعیل۔ تعویذ دینی کلمات کے ساتھ، جیسے دینی کلمات پڑھ لینا سنت طریقہ ہے، فوائد ہے، اس طرح لکھ کے رکھنا یا ڈالنا یہ بھی جائز ہے۔ صحابہ کہتے ہیں معوذتین جب نازل ہوئی، جو بچے پڑھ سکتے تھے ہم پڑھا لیتے تھے، اور جو نہیں پڑھ سکتے کنا نکتبھا فی سکۃ ونجعلھا فی اعناقہم، ہم کاغذ پہ لکھ کے ان کے گلے میں لٹکا دیتے۔ کتاب الاذکار والدعوات میں امام نووی نے لکھا ہے بلا جب آتی ہے تو سینے پر آتی ہے، سینے میں دل ہے، اس کو فیل کرنے کے لیے۔ تو بزرگان دین اس لیے کہتے ہیں کہ کپڑے میں یا داغے میں ڈال کر سینے پہ لٹکا دیں تاکہ ان کلمات کی برکت سے حفاظت رہے۔ کوئی حرج نہیں، جائز کلمات کے ساتھ تعویذ لکھنا جائز ہے، ناجائز کلمات پڑھنا بھی ناجائز، لکھنا بھی ناجائز۔ ڈاکٹر مسعود عثمانی وغیرہ کا مطلقاً تعویذ سے انکار کرنا جہل اور بے دینی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جس طرح مفید و مؤثر ہے، اس طرح اس کے لکھ کا دینا بھی خطرہ، فائدے سے خالی نہیں اور خطروں سے بچت کا ضامن ہے۔ اور اس حدیث کا ترجمہ جو ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، التمائم شرک، تمائم جمع ہے تمیمہ کی۔ تمیمہ اس نقش کو کہتے ہیں، اس گٹ کو کہتے ہیں، رسی کو کہتے ہیں جس پر ناجائز کلمات و اسما پڑے گئے۔ ناجائز کلمات و اسما جیسے بوت ہوت لوت پوت، یہ سب کلمات پڑھتے، کائل بائل ڈائل بائل جائل شائل، یہ سب جو ہے نا جادوگروں نے نکالے،
علی القاری نے مرقات شرح المشکات میں لکھا ہے کہ مبہم کلمات کے تعویذ اور دم حرام ناجائز۔ پناہ دینے والا نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے، نہ بادشاہ ہے نہ وزیر ہے، نہ دولت ہے نہ ثروت ہے، نہ عزت ہے نہ حسن ہے، نہ سفارش ہے نہ لیاقت ہے، اور قوت کہاں ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، ہر درجے کمزور۔ کھانا نہیں کھایا تو نڈال ہے، اور کھا لیا تو اب ایسا ہے جیسے اژدہا نے ڈسا ہے۔ نیند آ رہی ہے تو لڑکڑا رہا ہے، اور نیند آ گئی ہے تو لاش پڑی ہوئی ہے، النوم وخل الموت۔ کسی چیز میں اس شخص کا اعتدال نہیں ہے۔ اعتدال پر رہنا ہی کمال رجولیت، کمال مردانگی، اور کتنے دن تک ہوگا؟ وید سورٹو لخوشی پا مستعار دا۔ حمید خان شاعر ہے رحمان بابا کے مقابلے کا۔ وید سورٹو لخوشی پا مستعار دا، او دانان کا مستعار باند غرض۔ جسم اور زندگی کی صحت چند روزہ ہے، عقل مند آدمی چند روزہ چیز کے ساتھ دل نہیں باندھتا۔ آج میں صحت مند ہوں، بالکل ٹھیک ہو، کل کسی کو معلوم ہے کیا؟ مفتی محمود علماء کو بلا کر کے ان کو سرکار کے خلاف زکوٰۃ سمجھاتے تھے کہ یہ نہیں ہوئی، یہ ضیاء الحق کا دھوکہ ہے، تم نے غلط فتویٰ لکھا ہے۔ خوب خوش خرم باغ و بہار۔ حضرت مولانا تقی صاحب مدظلو فرماتے اس دن حضرت کی طبیعت اور دنوں کے مقابلے میں اچھی تھی۔ اچانک وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس اللہ کا فیصلہ آیا اور آدمی چلا گیا۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا نے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ آئے ہائے قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرمائیے دنیا کا ساز و سامان چند روزہ ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہمیشہ کی خوشی ہے۔ جہان برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندو بس، مکن تکی بر ملک پائی و پشت، کہ بسیار کس چوت پرورد کشت، چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردل چه بر روح خاک۔